اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے اللہ ایک، بولو اللہ، یعنی ساتھ میں بولو نا اللہ ایک، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، لم یلد، پڑھو پڑھو، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں، پورا مجمع بولے نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ چلو ایک بات پکی ہو گئی، دوسری بات پر آ جاؤ۔ دوسری بات، تین کام کرنے، جنت میں جانے کا، پہلا کام لا الہ الا اللہ، دوسرا کام جیئیں گے، بولو انشاءاللہ، مریں گے، بولو انشاءاللہ، اس کے مرنا بھی تو ہے ہی نا، بس ایک وعدہ کر لو، جیئیں گے مریں گے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمارا جینا بھی ہوگا، بولو انشاءاللہ، ہمارا مرنا بھی ہوگا۔ ارے ہمارے نبی کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں، سمجھ میں آوے تو بھی محمد ہمارے ہیں، نہ سمجھ میں آوے تو بھی محمد ہمارے ہیں۔ آج ہی میں نے بخاری میں پڑھایا، ایک مرتبہ ہمارے نبی ناراض ہو گئے، بولو ہمارے نبی، اور اتنے ناراض ہو گئے کہ ہمارے نبی کا گال مبارک ہے نا یہ لال لال ہو گئے، بھئی یہ گال مبارک لال لال، احمر وجہہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال لال ہو گئے۔ سامنے کون بیٹھے تھے؟ حضرت عمر، بہت بڑا مجمع بیٹھا تھا لیکن سامنے کون بیٹھے تھے؟ حضرت عمر قریب آئے، بولو سبحان اللہ، قریب آئے، اپنا ہاتھ نبی کے گھٹنوں پر رکھا اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ ناراض نہ ہو، اس لیے کہ ہم تو ہر حال میں راضی ہیں، اللہ ہمارا خدا ہے، آپ ہمارے نبی ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمیں روٹی ملے تو بھی یہی بات ہے، نہ ملے تو بھی، حالات آوے تو بھی ہماری یہی بات ہے، اللہ ہمارا رب ہے، محمد ہمارے نبی ہے اور اسلام ہمارا مذہب ہے، کھانا ملے تو بھی اللہ ہمارا محمد ہمارے، نہ ملے تو بھی اللہ ہمارا محمد ہمارے۔ حضرت عمر نے فرمایا رضیت باللہ ربا، بولو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم جتنے ہیں اس بات پر راضی ہو گئے اللہ ہمارا رب ہے، محمد ہمارے نبی ہے اور اسلام ہمارا مذہب ہے۔ آج ہم لوگ بھی اس پر آ جاؤ بھائی، سمجھ میں آوے نہ آوے، اللہ ہمارا، محمد ہمارے، اسلام ہمارا مذہب ہے۔ تیار ہو نا انشاءاللہ؟ میرے دوستو دوسری بات پر آ جاؤ، ہمارے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تین کام کرنے تھے نا، جس میں ایک کام لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، نہیں بلند آواز سے بولو نا، مصطفیٰ کا دامن۔ اچھا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، سب ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ارے عمر والا زور سے بول دے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، بولو نا، اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا، ارے اللہ نے، میرے 201 حدیث پاک کے مطابق اللہ نے 2,24,000 پیغمبر بھیجے، ایک حدیث میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ایک حدیث میں 65,000 اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پورے قرآن میں 25 پیغمبروں کا نام آیا، لیکن اللہ کہتا ہے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہر نبی کو مقتدی بنایا، امام بنایا، تو آخری نبی محمد کو سب کا امام بنایا، بولو نا صلی اللہ ہو، تو ساتھ میں بول دو نا بھائی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ساتھ میں بولو گے تو میں بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ میرے پیارو ایک واقعہ سنو تو سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے سلیمہ، شاید آپ نے واقعہ سنا ہو نہیں سنا ہو میرے کو نہیں معلوم، ایک صحابی ہے، بولو ان کا نام کیا ہے؟ سلیمہ، بولو کیا نام ہے؟ دیکھو سلمہ عورت کا نام ہے، میں سلمہ نہیں کہہ رہا، سلیمہ، بولو کیا نام ہے؟ اب 22 سال کے ہوں گے، 22-24 سال کے ہوں گے، اور یہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ بکریوں کو چرانے کا کام،
وہ سب بڑے بڑے مکہ میں مالدار ہوتے تھے نا، مکہ میں بڑے بڑے رئیس ہوتے تھے بھائی، کسی کے پاس 200 بکرے بکریاں ہیں، کسی کے پاس 100 ہے، کسی کے پاس 50 ہے، کسی کے پاس 75 ہے، یہ سب کے بکرے بکریوں کو لیتے تھے اور مکہ کے ریگستان میں جاتے تھے، اور ان کی ایک جگہ تھی جہاں سارے بکرے بکروں کو چھوڑ دیتے تھے، اور ایک بڑا ایسا لکڑا تھا، بڑا لکڑا تھا، اس کے اوپر یہ بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا، بولو ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا وہ رکھتے تھے، اور سارے بکرے بکریوں کو، یہ ان کی ایک عادت تھی، بولو نام کیا ان کا؟ سلیمہ، ساتھ میں بولو نا نام کیا؟ اور عمر کتنی؟ 22-24 سال کے جوان تھے، اور غریب تھے بھائی، بکریوں کو چرانے والا، بکروں کو چرانے والا، یہ بھیڑوں کو چرانے والا، ایک غریب تھے، وہ مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے مالدار ہوتے تھے، ان کے جانوروں کو لاتے تھے، پورا دن چراتے تھے، اور شام کو سب کو گھر لے کر واپس چلے۔ اب ایک دن، نام کیا ہے حضرت؟ سلیمہ، ایسے ہی بڑے لکڑے کے اوپر یوں بیٹھے تھے اور ڈنڈا لے کر بیٹھے تھے، اچانک بھیڑیا آیا، بھائی بھیڑیا تو سمجھتے ہو نا، اور بھیڑیا آیا کہیں جنگل کی طرف سے آیا، اور ایک بکری کو منہ میں دبا لیا، بھائی کہ بکری کو منہ میں، انہوں نے دیکھا، ارے دیکھا بھائی میں تو لوگوں کی بکریاں لے کر آیا، لوگوں کے بکرے لے کر آیا، میں ایسا جا کے تھوڑی مالک کو بول سکتا کہ بھیڑیا آیا اور بکرے کو کھا گیا یا بکری کو کھا گیا، بس انہوں نے چھلانگ لگائی، ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور دوڑے، کس کے پیچھے دوڑے؟ وہ بھیڑیے کے پیچھے دوڑے، اور اس کو جا کے اتنا زور سے ڈنڈا مارا کہ اس کے منہ میں جو بکری تھی نا وہ بکری بچ گئی، بولو بکری بچ گئی، لیکن انہوں نے مارا بہت زور سے، کس کو مارا؟ بھیڑیے کو مارا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والا، وہ بھیڑیا یوں پیچھے مڑا اور عربی زبان میں بولنے لگا، اے سلیمہ کیوں مارا مجھے؟ لما ضربتنی، کیوں مجھے مارا؟ بھائی جانور عربی میں بولے تو اپنے کو تو ڈر لگے کہ نہیں، ہم ہوتے تو بھاگے ہوتے وہاں سے کہ بھائی جانور بولتا ہے، ارے صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے عمر واڑہ میں کوئی کتا بولنے لگے تو پورا عمر واڑہ خالی ہو جائے، لیکن سلیمہ ہمت والے تھے بھائی، وہ عرب کے تھے، بڑے ہمت والے تھے، جانور یوں پیچھے مڑ کر بولا لما ضربتنی، کیوں مجھے مارا؟ او سلیمہ بڑے غصے ہوئے کہا تو بھلے بول، عربی میں بول، انسان کی طرح بول، لیکن وہ تو نے میری ایک بکری کو منہ میں دبایا، آئندہ دبائے گا نا اس سے زور کا ڈنڈا ماروں گا۔ حضرت سلیمہ نے کہا تو بھیڑیے نے کیا جواب دیا؟ ایک غلطی پہ اتنا زور کا مارا، ایک غلطی ہوئی اتنا زور کا مارا، تم کتنی بڑی غلطی کر کے بیٹھے ہو؟ تو حضرت سلیمہ نے کہا میں نے کون سی غلطی کی بھی؟ میں نے کس کا مال چرایا؟ میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے وہ بھیڑیا کہنے لگا تم نے مجھ سے بڑی غلطی کی ہے، مکے میں محمد آ گئے ہیں، بولو نا سبحان اللہ، مکے میں محمد آ گئے، زمانہ ہو گیا، لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، آسمان سے جبرائیل آنے لگے، آسمان سے قرآن اترنے لگا، ارے ہمارے نبی پر کتنی قرآن کی آیتیں آ گئی، ارے ہمارے نبی کے اوپر نمازیں فرض ہو گئی، اور تم یہیں پر بیٹھے ہو، اب تک ایمان قبول نہیں کیا، اب تک ایمان قبول نہیں کیا، تو غلطی تمہاری بڑی کہ میری بڑی ہے؟ میں نے تو صرف ایک بکری کو دبایا، میرے کو بھوک لگی تھی تو میں نے بکری کو دبایا، تم نے ڈنڈا مارا، میں نے بکری کو چھوڑ دیا، چلو میری ایک غلطی ہو گئی، تمہاری تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ محمد آ گئے ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنا لیا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، آسمان سے جبرائیل آ گئے، آسمان سے قرآن اتر گیا، ارے نماز فرض ہو گئی، اور تم ابھی تک یہاں ایمان قبول نہیں کیے ہو، بولو ایمان قبول۔ تو حضرت سلیمہ کتنے سال کے تھے؟ 22-24 سال کے تھے، کہنے لگے ہاں نام تو میں نے بھی محمد کا سنا ہے، اور نبی ہے وہ بھی سب لوگ بولتے ہیں، میں نے ایمان قبول نہیں کیا، میری بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرت سلیمہ رونے لگے اور رو کر بھیڑیے کو کہنے لگے معاف کرنا کہ تیری ایک غلطی پر میں نے تجھے اتنا زور کا مارا، میری اتنی بڑی غلطی پر ابھی تک اوپر والے نے مجھے نہیں مارا، لیکن معاف کرنا، آج شام کو جاؤں گا، سب بکرے بکریاں سب کو دے دوں گا اور سیدھے محمد کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لوں گا، بولو سبحان۔ تو بھیڑیے نے کہا کب جاؤ گے؟ متا تصب، کب جاؤ گے تم؟ کہا شام کو، بس رات کو شام ہوگی میں سب جانور دے دوں گا اور محمد کے پاس جا کے ایمان قبول کروں گا۔ تو بھیڑیا بولتا شام تک موت آ گئی تو بغیر ایمان کے دنیا سے جاؤ گے؟ جاؤ ابھی جاؤ اور ایمان قبول کر لو۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا نہیں، ابھی جاؤں گا تو یہ بکرے بکریاں تو بھیڑیا کیا کہتا ہے؟ میں سنبھالوں گا۔ ارے بھیڑیا کیا کہتا ہے؟ میں سنبھالوں گا، جاؤ۔ تو سلیمہ نے کہا ارے میرے ہوتے ہوئے تم نے ایک بکری کو مارا نا،
ارے میں تھا تو تم نے ایک بکری کو منہ میں ڈال دیا، میں چلا جاؤں گا تو میدان کھل جائے گا. کہا نہیں، اس وقت میں نے بکری کو اس لیے پکڑا تھا کہ تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اب کلمہ پڑھے گا نا، کلمے والے کے لیے تو جنگل کے جانور بھی حفاظت کرتے ہیں. جاؤ چلے جاؤ. حضرت سلیمہ نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، سوچا چلو چلے گئے. اور یہ بھیڑیا کیا کیا معلوم؟ جو لکڑے کے اوپر سلمہ بیٹھتے تھے نا، سلیمہ، اسی کے اوپر یہ بیٹھ گئے. کون بیٹھ گیا؟ بھیڑیا بیٹھ. اور حضرت سلیمہ گئے دوڑے، ارے بھائی جنگل میں تھے، دوڑے گئے اور پوچھتے گئے اینا محمد، ارے محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ کسی نے کہا ہمارے نبی بالکل کعبے کے پاس بیٹھے ہیں. ارے جس وقت حضرت سلیمہ گئے کعبے کے پاس ہمارے نبی بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر بھی وہاں پر ہے، حضرت عمر بھی وہاں پر ہے، حضرت بلال بھی وہاں پر ہے. جب سلمہ آنے لگے ہمارے نبی نے اتنے پیار سے کہا دیکھو دیکھو سلیمہ آ رہے ہیں. آج تک انسانوں نے انسانوں کو ہدایت دی ہے، آج تو جانور بھی ہدایت دے رہا ہے. آج تو جانور بھی ہدایت دے رہا ہے. یہ ایمان قبول کرنے کے واسطے آ رہے، اور ان کو انسان نے نہیں بھیجا ہے، ایک جنگل کے بھیڑیے نے ان کو بھیجا ہے. اور سلیم آئے کہا اللہ کے رسول بالکل صحیح، مجھے جنگل کے بھیڑیے نہیں بھیجا ہے. اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر سب نے واقعہ سنے تو بہت حیران ہو گئے. بولو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سنتے جانا، بہت پیارا واقعہ. کلمہ پڑھ لیا اور پھر ہمارے نبی کے پاس بیٹھے. اتنی حضرت سلیمہ کہتے اللہ کی قسم اتنی محبت ہو گئی نبی کے چہرے کو دیکھ کر، معلوم نہیں مجھے کیا ملا کہ میں نے یقین کر لیا مجھے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، مجھے یہاں سے. ہمارے نبی نے بہت دیر تک سمجھایا، محبت کیا. پھر ہمارے نبی نے کہا جاؤ سلیمہ، جاؤ جنگل میں جاؤ اور وہ بکرے بکریاں سب کو پہنچا دو. تو حضرت سلیمہ نے کہا اللہ کے رسول جاؤں گا. معلوم نہیں بھیڑیے نے کیا کیا ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا ارے تو جتنی حفاظت کرتا اس سے زیادہ وہ بھیڑیا حفاظت کر رہا ہے، جا چلا جا. حضرت سلیمہ واپس دوڑے تو دیکھا جو لکڑے پہ وہ بیٹھتے تھے کون بیٹھا ہے؟ بھیڑیا بیٹھا ہے. اور جیسے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا نا، بھیڑیے کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہے. اور جیسے سلیمہ آئے، سننا، وہ بھیڑیے نے زور سے چھلانگ لگائی اور سلیمہ کے پاس آئے اور آ کر کہا مبارک ہو کلمہ، مبارک ہو کلمہ، تو جہنم سے نکل کر جنت میں چلا گیا. اور وہ بھیڑیا جانے لگا تو سلیمہ نے روکا، اے رک جانا، اے رکنا. اس نے کہا میں جا رہا ہوں، میں جنگل کا رہنے والا بھیڑیا ہوں، میں جا رہا ہوں، لیکن ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں، قیامت تک اس نصیحت کو یاد کرنا. ارے حضرت سلیمہ دوڑے، اکیلے تھے نا وہاں جنگل میں، اکیلے تھے. وہ بھیڑیے کے پاس دوڑے. اے میرے دوستو، بھیڑیا جو بول کے گیا کاش کہ میں اور آپ سمجھ لیتے. کیا بولا وہ بھیڑیا؟ جاتے جاتے بولا قد افلح من زکا محمدا، قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. وہ بھیڑیا بول کر چلا گیا ارے جس نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ آخرت میں تو برباد ہوگا مگر دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا. میرے دوستو، وہ جانور ہم کو بول کر گیا، نہیں سمجھے؟ آپ لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ، بولو زور سے بولو، وہ. اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا اے برباد، دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے جوانوں، کیا مصطفیٰ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ میں پہلی مرتبہ آیا. ارے یہاں جماعتوں پہ جماعتیں آ رہی ہے، ماشاء اللہ، بولو ماشاء اللہ. عمر واڑہ میں جماعتوں پہ جماعتیں آ رہی ہے، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بڑے بڑے بیان کرنے والے آتے ہیں. ارے روزانہ ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، اور سب لوگ بھائی جماعت میں جانے والا ہو یا بیان کرنے والا ہو یا جمعہ کا خطبہ دینے والا ہو یا کوئی ہماری مسجد کا امام ہو یا ہماری مسجد کا اذان دینے والا ہو یا کوئی خانقاہ قائم کرنے والا ہو، ہر ایک کی پکار یہی ہے مصطفیٰ کا دامن مت چھوڑنا ورنہ برباد ہو جائے گا. لیکن ہم تو جانور سے بھی بدتر ہیں، ہم کو دماغ میں اترتا ہی نہیں. آج ہماری حالت دیکھو کیسی حالت ہم نے بنائی. یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بولے نا 3 کام کرنے کا، نمبر 1 لا الہ، یقین بنانے کا، کرنے والا کون، اور نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن. یہاں کو یہ عمر واڑہ میں کون سا مصطفیٰ کا دامن؟ حالت دیکھو، آپ کی حالت دیکھو، کون سا مصطفیٰ کا دامن بھائی؟
یہ تو اچھا ہے، میرے کو نہیں معلوم بھائی عمر واڑہ والے، میرے کو معاف کرنا، کہاں سب عمر واڑہ والے ہی ہے نا، یا جہاں سے بھی ہو بھائی، پانولی والا، عمر واڑہ والا یا جیتالی والے، جتنے بھی ہو معاف کرنا، لیکن میں آپ کو بالکل کھل کر بتاتا ہوں، آج ہم لوگوں نے، ہمارے نبی نے جو کہا نہ کرو وہ ہم کو نہیں کرنے کا ہے، صحیح میں ہمارے نبی نے کہا یہ کرو، بولو وہ ہم کو، اور ہمارے نبی نے کہا یہ نہیں کرو وہ ہم کو، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بولے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں ایک مثال، آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ ایک مثال، موبائل ہے، موبائل کیسے بیٹھے ہیں بھائی بولے، میں عمر واڑہ میں ہوتا تو معلوم نہیں سب کا جیب تلاش کرتا، ابھی خیر موبائل ہے نا، مسواک، حالانکہ دونوں کا کام ایک ہی ہے، موبائل سے لوگوں سے باتیں ہوتی ہے اور مسواک کرنے والا ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ سے باتیں کرتا ہے، تو بات تو دونوں سے ہوتی ہے، موبائل سے بھی ہوتی ہے اور مسواک سے بھی، لیکن مسواک ہے جیب میں نہیں، اور موبائل تو اتنا چھوٹا لڑکا ہوتا ہے نا 6-8 سال کا ڈبلا، وہ بھی اتنا بڑا ڈبہ لے کے گھومتا ہے، صحیح بولو کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ موبائل یہ ہمارا جوان ہے، کنگ آف موبائل، یہ جتنے ہمارے جوان بیٹھے نا، ان کو پوچھو کام دھندا کیا کرتے، کچھ بھی نہیں، اور موبائل 2-3، ایک یہ جیب میں، ایک ادھر، ایک پیچھے یوں جیب میں، اور یوں کام دھندا کیا کرتا بھائی، کام دھندا کیا کرتا تو، کسی بھی جوان کو پوچھو کام دھندا کیا کرتا، نہیں کچھ، ارے بھائی کچھ تو کرتا ہوگا، 3 2 موبائل رکھا ہے بھائی، موبائل کون رکھے جس کو کام دھندا ہوئے بھائی، کہاں کوئی فیکٹری چلاتا ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی کاروبار چلاتا ہے، کوئی زمین کی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی زمین کا رولنگ کرتا ہے، کوئی پیسے کا رولنگ کرتا ہے بھائی، موبائل ہوئے تو سمجھ میں آتا بھائی یہ کام کرتا ہے بھائی، یہ ڈاکٹر ہے تو موبائل کی ضرورت ہے، یہ لائر ہے تو موبائل کی ضرورت ہے، یہ بیرسٹر ہے تو موبائل کی ضرورت ہے، یہ کانٹریکٹر ہے تو موبائل کی ضرورت ہے، یہ آرکیٹیکٹ ہے تو موبائل کی ضرورت ہے، یا چلو کوئی بہت بڑا حافظ قاری عالم مفتی ہے، لوگ اس کو فتوا پوچھتے ہیں تو اس کو موبائل کی ضرورت ہے، ارے عمر واڑہ والے بتاؤ نا ہمارے پاس کون سی ڈگری ہے کہ ہم کو موبائل کی ضرورت پڑی؟ ارے بولو نا میرے پیارے دوستو، یہ اور 2 موبائل، اور معاف کرنا اللہ کی قسم ہمارے موبائل میں وہ زینا ہوتا جو رنڈی بازاروں میں بھی نہیں ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں وہ جوا اور سٹا کھیلتے ہیں جو بڑے بڑے کلب میں نہیں کھیلا جاتا، ہمارے موبائل میں یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ نیٹ ورک اور وائی فائی، اللہ جانے کیا کیا ڈھونڈتا ہے، جب دیکھو جب موبائل کو چارج کرنے کی فکر میں ہوتا ہے بھائی، اپنا ایمان آج تک چارج نہیں کیا، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور 1 موبائل 2 موبائل، اور کرتا کام کیا کرتا تو، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، نہیں تو بچپن میں قرآن پڑھتا تھا نا، مولانا بہت مارے تو چھوڑ دیا تھا، تو چلو مولانا بہت عجیب تھا، کائے کو مارا مولانا نے، یہ بیچارے عمر واڑہ والے نے پورا قرآن بھی صحیح نہیں پڑھا، یہ مولانا کی غلطی، آپ کی غلطی نہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو مولانا ایسا ہوگا، لیکن اسکول میں تو جاتا تھا نا، تو اسکول میں گیا تو کیا بنا، ڈاکٹر بنا، وکیل بنا، بیرسٹر بنا، کیا بنا، 10ویں میں فیل ہو گیا یا 8ویں چوپڑی میں فیل، تو ابھی کیا کرتا ہے تو بھائی، 2 ہی ڈگری تھی، دین اور، تو ابھی کیا کرتا ہے؟ ہاں کچھ بھی نہیں، ابھی انتظار کرتا ہے باہر سے زکات کون بھیجے گا، اب بیچارہ باہر والا بھیجتا ہے زکات، صدقہ، خیرات، للہ، فطرہ بھیجتا ہے، ارے گاؤں کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دے دینا، سب سے بڑا بیوہ میں ہی ہوں، کیا میرے جوانوں زندگی بنائیے، کس منہ سے بولوں کہ مصطفیٰ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، کس منہ سے بولو میرے دوستو، یہ تو اچھا ہے کہ سب نے ٹوپی پہنی قاری زبیر، میرے کو عمر واڑہ والے کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن میں نے صورت میں دیکھا، ارے تو بال بھی کچھ عجیب عجیب بنا، یہ بال کیسے بناتے بھائی تم لوگ؟ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا یہاں پہ بال نہیں، یعنی ویسٹ کا علاقہ خالی، ادھر ایسٹ کا علاقہ خالی، بیک کا علاقہ ایسے، وہ کڑک مرغی کا پر آدھا ادھر لٹکتا آدھا ادھر لٹکتا، صحیح بولو، غلط تو نہیں بول رہا،
اچھا جو لوگ ایسا بال بناتے ہیں نا وہ سمجھتا ہوگا میں بہت سٹائل میں رہتا ہوں. میں آج اللہ کی قسم کھا کر جمعہ کی رات میں کہتا ہوں یہ سٹائل نہیں ہے. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا ایک امت آئے گی, میری امت آئے گی جس کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے, کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے. 24 گھنٹے اللہ کی لعنت اس سر پہ اترتی ہوگی. کیا یہ کون سا مصطفیٰ کا دامن ہے بھائی؟ ہاں, سر کے بال کے ٹھکانے نہیں. اور ابھی تو عجیب ہے, میں نے ایک کو دیکھا, میں بہت مرتبہ بولا, ایک کو میں نے صورت میں دیکھا, یوں میرے بازو میں سے پھڑ کر کے گزر گیا, تو میں نے دیکھا اس نے جینز پہنا تھا. جینز سمجھتے ہو آپ لوگ؟ عمر بڑا والا ہاتھوں بول, تھوڑا تو میری ہمت بڑھا بھائی. جینز سمجھتے ہو نا؟ اس نے جینز پہنا تھا یہاں سے پھٹی ہوئی, یہ گھٹنے پہ سے. تو میں سوچا کہ اللہ اکبر, یہ تو میں نے اس کو کیا بولا معلوم؟ اے بھکاری ادھر آ. کیا غصے ہوا میرے اوپر, قاری صاحب میرے کو بھکاری بولتا, تم تو میرے کو پہچانتے ہو, بڑے باپ کا بیٹا ہو, میرے کو بھکاری بولتے ہو. میں نے کہا بھائی اتنا غصے کا کو ہوتا ہے, کیا بولا میں تیرے کو؟ بھکاری بولا. کہاں بھکا؟ میں نے کہا بھکاری بولا اس لیے تیری پٹلون پھٹی ہوئی ہے. سمجھے یہ جو جینس ہے نا, یہ تو یوں دیکھا کہ کہاں پھٹی ہوئی کہاں ہے. میں نے کہا یہ پھٹی ہوئی ہے, یہ سطر دکھتا ہے. بھائی یہ گھٹنا جو ہے نا سطر ہے. بولو گھٹنا. اگر ہمارا سطر کھل کے دکھتا ہوئے تو 24 گھنٹے کا گنہگار ہے. میں نے کہا یہ سطر تیرا دکھتا نا, تو کہتا لیکن آپ میرے کو بھکاری کیوں بولتے ہیں, میں تو بڑے باپ کا بیٹا. میں نے کہا 500 1000 کا نوٹ بنوا نا, بڑے بڑے بھکاری بن گئے, تو ہو سکتا تو بھی بن گیا ہوگا. تو یوں دیکھ کے کہتا ہے قاری صاحب ایسا نہیں بولنے کا, یہ تو نیو برانڈ سمجھتے ہو, یعنی بالکل نئی جینس ہے, کل خریدا مارکیٹ سے. میں نے کہا تو پھٹی ہوئی جینس. تو کہتا ہے قاری صاحب تم مولوی لوگ کو کچھ معلوم ہی نہیں. میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ کہا وہ تھیٹر میں ایک ہیرو ہے نا, وہ ناچتا ہے, اور جب وہ ناچتا ہے تو ایسی جینس پہنا ہے. کیسی؟ یہ پھٹی ہوئی. اس کو دیکھ کر سب لوگوں نے ایسی جینس خریدنا شروع کر دیا. جو یہاں سے کیا ہو, کہا وہ ہیرو نے پہنا نا, تو اس کو دیکھ کر سب نے ایسا پہننا شروع کیا. میں نے کہا اچھا ہوا وہ ہیرو پہنا. نہیں سمجھے؟ اچھا ہوا وہ ہیرو پہنا. اب سننا وہ کیا میرے کو بولتا ہے معلوم ہے؟ میرے کو کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ نہیں مولانا یہ تو سٹائل ہے. ارے بولو یہ تو سٹائل ہے. میں دل میں سوچنے لگا کتنا بڑا پاولی ہوگا, پاولی بھی نہیں پاولا, کتنا بڑا پاولا ہوگا. کپڑا پہننا سٹائل ہوتا ہے کہ کپڑا پھاڑنا سٹائل ہوتا ہے بھائی؟ قرآن کریم میں کپڑا پہننے کو زینت کہا ہے. قرآن کریم میں کوئی کپڑا پہنے, اچھا پہنے, اللہ کہتا خوبصورت ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم. قرآن کہتا ہے کپڑا پہننا سٹائل ہوتا ہے, کپڑا پھاڑنا کہاں سے سٹائل ہو گیا بھائی؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اتنا بڑا کارٹون میرے کو ملا, ایسے کارٹون یہاں بھی بیٹھے ہوں گے کتنے, عجیب ہوتے ہیں. ایک معلوم ایک بھکاری تھا. بھکاری سمجھتے ہو نا؟ ارے جو پیالہ لے کے بھیک مانگے نا, اور بھکاری تھا, بھیک مانگنے نکلا. اور بھیک مانگتے مانگتے چلا گیا. کہاں گیا؟ ہمارے مولانا عثمان کے پاس چلا گیا. مولانا عثمان کسی کو 1 روپیہ دیوے نہیں مولی آپ کو, جان جاوے مگر دیوے نہیں بھائی. اور بھکاری چلا گیا مولوی عثمان کے پاس, اور جا کے مولوی عثمان کو کیا بولتا معلوم؟ 24 روپے دینا, 24 روپے. مولوی عثمان دل میں سوچا 1 روپیہ کسی کو نہیں دیتا, تیرے کو 24 روپیہ. وہ بہت ضد کیا, تو مولوی عثمان نے پوچھا 24 روپے کائی کے چاہیے؟ کافی پینے کا ہے. بس مولانا عثمان کا دماغ گیا, ہم مولوی لوگ کو 30 دن میں کافی نصیب نہیں ہوتی, تیرے کو کافی پینے کا ہے. تو مولانا عثمان نے کہا بھائی اپنے یہاں پہ 12 روپے کی کافی ملتی ہے, 24 روپے کا کو مانگتا ہے؟ گرل فرینڈ کو بھی پلانے کا ہے. اب مولانا عثمان نے کہا گرل فرینڈ کو کافی پلانے کا ہے, بھکاری گرل فرینڈ بناتا ہے. کہا نا گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا ہے, میں نے گرل فرینڈ نہیں بنایا ہے, گرل فرینڈ نے میرے کو بھکاری بنایا. ایسے بھکاری تو یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہوں گے بھائی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ آ جاؤ, یہ سچ بتاؤ, یہ جو ہم جینس پہنتے پھٹی ہوئی, یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ یہ ہم جو بال بناتے نبی کا طریقہ ہے؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ داڑھی کا ہے. نہیں میں عمر واڑہ میں مردوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں نا. اللہ اکبر, ہاں بولو نا بھائی, کس کے بیچ میں بیٹھا ہوں؟ اور مردوں کو داڑھی آتی ہے. یہ دیکھو آئی, یہ دیکھو یہ بیٹھے یہ سب کو داڑھی آئی. آتی کہ نہیں آتی؟
ارے بولو نا آتی کہ نہیں آتی؟ اللہ کی قسم پورے عمر واڑہ میں گھومو نہیں، پورے گجرات میں گھومو نہیں، پوری دنیا میں جاؤ، عورتوں کو داڑھی، عورتوں کو داڑھی جس کو آوے وہ، یہاں جو بیٹھے ہو کیا کروں میں؟ یہ سچ بتاؤ، یہ داڑھی اڑا دینا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ یہ بالوں کو ایسا بنانا ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ یہ پتلون پھاڑنا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ بولو نا، بولو نا۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ میں آ رہا ہوں، ایک پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، کہہ دو اللہ قبول کر لے، آمین بولو، آمین بولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 کام کرو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جاؤ گے، جس میں پہلا کام بتایا لا الہ، نمبر 2 بتایا مصطفیٰ کا دامن تھامنا۔ میں آج کہتا ہوں میرے عمر واڑہ والوں، کچھ نہ کرو، مصطفیٰ کا جو سب سے بڑا دامن ہے نا وہ تھام لو۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے پیارے نبی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے؟ بھائی ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی کو ہماری ضرورت ہے؟ ارے بولو ضرورت ہے؟ نہیں، ہمارے نبی کو ہماری کوئی ضرورت، جن کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہو ان کو ہماری ضرورت ہوگی؟ ہمارے نبی کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج واپس آئے ان کو ہماری ضرورت ہوگی؟ ارے ہمارے نبی کے جو تلوے تھے نا، تلوے جبرائیل آ کے چوما کرتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو ہماری ضرورت نہیں، پھر بھی حضرت انس نے پوچھا میرے نبی آپ کیا چاہتے ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کو کہہ دے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور جو نماز چھوڑے گا، اے میرے پیارو، قیامت میں معافی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں 3 کام میں پہلا کام اگر لا الہ الا اللہ ہے تو دوسرے کام کا ارادہ کرو، ہماری نماز ہمارے ہاتھوں سے نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے دوسرے کام کے لیے؟ نماز کی پابندی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں آواز سے بولو نا، نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے بالکل صاف شبدوں میں، چوکھے شبدوں میں میں آپ کو کھل کر بتا دوں، نمازی جنتی، ساتھ میں بولو نمازی، نہیں عمر واڑہ والے زور سے بولو نمازی، بے نمازی جہنمی۔ آپ کو شاید اچھا نہیں لگا ہوگا لیکن ڈائریکٹ قرآن، بولو ڈائریکٹ قرآن۔ ہمارے نبی کو پوچھا گیا 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو کیا ملے گا؟ بولو نا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جو میرا امتی نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ بولو امتی نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ پڑھو قرآن میں 29واں پارہ، اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے۔ اللہ فرماتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، آسمانوں پہ جنت کے فیصلے ہوتے جائیں گے۔ بولو نا نمازی، نہیں زور سے بولو نمازی اور بے نمازی۔ ایک بات سننا، بخاری کی روایت ہے، بولو کون سی روایت؟ بخاری شریف کی روایت ہے، میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ کچھ صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں، بولو کچھ صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں۔ اب وضو میں پاؤں کو برابر نہیں دھوئے۔ ارے بولو وضو میں پاؤں کو فرض ہے نا؟ ارے بولو نا فرض ہے نا؟ وضو میں کتنے فرض ہے؟ 4 ہے نا؟ بولو نا وضو میں کتنے فرض ہے؟ 4۔ نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 ہاتھ، نمبر 3 سر، اور نمبر 4 ہے قرآن کریم میں نا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ بولو نا وضو میں کتنے فرض ہیں؟ اچھا کچھ صحابہ کرام وضو کر رہے ہیں، ساتھ میں بولو پاؤں برابر۔ ہمارے نبی کی نظر پڑی کہ وضو برابر، نہیں بولو ساتھ میں بولو وضو برابر۔ ہمارے نبی نے کتنے غصے میں فرمایا، کتنے غصے میں ہمارے نبی نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ۔ ہمارے نبی نے کہا یہ وضو برابر نہیں کرتے، پاؤں پہ پانی نہیں پہنچاتے، ہمارے نبی نے کہا یہ پاؤں جہنم میں جائیں گے، یہ پاؤں جہنم میں جائیں گے، یہ پاؤں جہنم میں جائیں گے۔ ارے وضو برابر نہیں کیا تو جہنم میں جائیں گے؟ بولو نا وضو برابر نہیں کیا تو
جہنم میں جائیں گے تو جتنوں نے فجر کی نماز ہی 15 دن سے نہیں پڑھی وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا. وضو کرتے کیوں ہیں ہم لوگ؟ نماز کے لیے. ارے وضو کیوں کرتے؟ قسم اللہ کی اگر نماز نہ ہوتی تو وضو بھی نہیں ہوتا. ارے بولو نا قسم اللہ کی اگر نماز نہ ہوتی تو وضو نہ ہوتا. وضو تو باہر کی چیز ہے. ارے مسجد کے باہر وضو خانہ ہوتا ہے, وضو باہر کی چیز ہے. اس میں کمی ہو گئی تو نبی نے کہا جہنم جہنم جہنم. تو جو وضو میں جہنمی بنا, وضو برابر نہ کیا تو جہنمی بنا. تو میرے عمر واڑا والو جو جوان نماز ہی نہیں پڑھتے, قسم کھا کر بولو وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا. اس لیے آج سے توبہ کرو بھائی, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام ہو گئے. نمبر 1 پھر بولو لا الہ. نمبر 2 5 وقت کی. کون کون تیار ہے 2 کام کے لیے؟ پیرانے پیر نے کتنے کام بتائے تھے ہم کو؟ تیسرا کام بولو کہ چھوڑ دوں؟ بولوں کہ چھوڑ دوں؟ نہیں, آپ نہیں بھی بولو گے پھر بھی بولوں گا میں. یہاں آیا ہوں بھائی, ذمہ داری تو پوری کر کے جاؤ نا انشاءاللہ. پھر ایک مرتبہ بولو نا کتنے کام ہم کو کرنا ہے؟ 3 کام. سب لوگ ساتھ میں بولو. پہلا کام لا الہ, اور نمبر 2 نماز کی پابندی. ہاتھ اٹھاؤ بولو کریں گے انشاءاللہ. ارے پورا عمر والا بولو نا پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بلکہ 2 کام نہیں 3 کام کریں گے, بولو انشاءاللہ. تیسرا کام بولو, اس پر بات ختم کروں گا انشاءاللہ. تیسرا کام سننا ہے آپ کو, سننا ہے؟ جوانوں سنو, آپ کے لیے آیا ہوں. ہاں, پیرانے پیر نے فرمایا 3 کام کرو, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. نمبر 1 یقین بنا لو, کرنے والا کون؟ اللہ. نمبر 2 5 وقت کی. نمبر 2 5 وقت کی. نمبر 3 اپنی ماں اور اپنے باپ کو ناراض مت کرو. میرے دوستو, میرے جوانوں, برا نہیں ماننا, لیکن ہماری ماں بہت رو رہی ہے آج. بہت روتی ہماری ماں. ہمارا باپ کچھ بولتا نہیں, لیکن یہ نمازوں میں روتا ہے. یہ دیوار کی طرف منہ کر کے روتا ہے کہ یہ میری اولاد, یہ میری اولاد. وہ ماں ہم سمجھتے نا, ہم تو بیوی کے ساتھ سو گئے. ہاں میری بیوی ہے, بازو میں آئی, سو گئی, میں بھی سو گیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ میری ماں رات کو سوئی کہ نہیں سوئی, کیونکہ ماں تو ایک ہی بات سوچتی ہے. 5 بچوں کو میں نے بڑا کیا, 5 بچوں کو بڑا کیا. آج 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. وہ ماں بیچاری کبھی ایک بیٹے کے گھر پہ جاتی ہے تو وہ بولتا ہے اب ٹائم پورا ہو گیا. اب کہاں جائے گی ماں؟ دوسرے کے گھر پہ جائے گی. دوسرے بیٹے کے گھر پہ جائے گی تو وہاں بھی ٹائم پورا ہو گیا. اب تیسرے بیٹے کے گھر پہ جائے گی. ارے یہ ماں نے 9 مہینے تک ہم کو پیٹ میں رکھا, 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا. اور یہی ماں ہے جس نے 2 سال تک ہم کو چھاتی سے لگایا. ارے ہم وامٹ کرتے. آج کوئی اگر وامٹ کرے نا تو ہم کو چیڑ چڑھتی کہ نہیں چڑھتی؟ بلکہ کوئی وامٹ کرے گا تو ہم بولیں گے بھائی اس کو ہٹا, نہیں تو میرے کو بھی وامٹ ہو جائے گی. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے بچپن میں وامٹ کی کہ نہیں کی؟ گئے ہوئی نا, پیشاب کیا نا, پاخانہ کیا, کس نے اٹھایا؟ کس نے اٹھایا؟ ماں کبھی بولی کچھ؟ ارے وہ بیچاری, ہم وامٹ کرتے صاف کرتی ہے. ارے ہم پیشاب کرتے وہ صاف کرتی ہے, پاخانہ کرتے صاف کرنے کے بعد ہم کو نہلاتی ہے, نہلانے کے بعد ہمارے گالوں کو چومتی ہے, پیشانی کو چومتی ہے. آج وہ ماں ہم کو نہیں اچھی لگتی. معاف کرنا, کتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں ماں کو ماں کی گالی دیتے, ماں کو ماں کی گالی دیتے. اور معاف کرنا, کتنے جوان ایسے ہیں جو ماں کی آواز کے اوپر اپنی آواز اٹھاتے ہیں. اور کتنے جوان تو صاف شبدوں میں بولتے ماں رہنے کا تو رہنے کا, نہیں تو چلے جانے کا. اور معاف کرنا, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے بولتا, باقی کبھی نہیں بولتا. کتنے جوان ایسے کمینے ہیں جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. میرے دوستو, آج آپ کو ایک حدیث سناؤں, اور اللہ کی قسم جن کے ماں باپ ہے نا, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ نے تیرے کو پسند کر لیا ہے. ورنہ ہمارے پاس یہ جو پیسہ آیا نا, ہمارے پاس جو عزت ملی نا, ہمارا کمال نہیں, وہ ماں کے ہاتھوں کا کمال ہے, وہ ماں کے دعاؤں کا کمال ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جو بچہ صبح کرتا ہے, سنو, ہمارے نبی نے فرمایا جو بچہ صبح کرتا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ میری ماں مجھ سے راضی ہے, میرا باپ مجھ سے راضی ہے, ہر وہ بچہ جو صبح کرے, ہر وہ جوان جو صبح کرے, اس کی ماں اس سے راضی ہے, اس کا باپ اس سے راضی ہے. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم, اللہ 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. روز صبح میں 2 جنت کے دروازے کھلتے ہوں گے تو سوچو موت تک ہمارے کتنے جنت کے دروازے کھل جائیں گے. لیکن اگر کوئی جوان نے صبح کی اور اس کی ماں اس سے ناراض ہے, اس کا باپ اس سے ناراض ہے, ماں اس سے محبت نہیں کرتی,
باپ اس سے محبت نہیں کرتا، دونوں ناراض ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم صبح کرتا ہے جوان، 2 جہنم کے دروازے کھلتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، ایک صحابی کی امی کا انتقال ہو گیا، ایک صحابی، ان کی ماں 100 سال، عمر کتنی، انتقال ہو گیا. بھائی انتقال ہو گیا، کفن پہنایا گیا، غسل، کفن اور جنازہ اٹھا. جب وہ ماں کا جنازہ جا رہا تھا، وہ صحابی پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں جنازے کے پیچھے اور ایک جملہ کہتے ماں واپس آ جانا، اے ماں واپس آ جا. ارے ماں تو جنازہ جا رہا ہے ماں کا. وہ صحابی روتے روتے کہتے میری ماں آ جانا، او میری ماں آ جانا. تو کوئی دوست ملے، انہوں نے کہا ارے تیری ماں مر گئی اور ماں بہت بڑی عمر میں گئی ہے، اب ماں واپس نہیں آئے گی. تو وہ صحابی کہتے میرے کو اس کا ڈر نہیں، اس کا دکھ نہیں، مجھے اس کا درد نہیں، اس کا دکھ نہیں کہ میری ماں چلی گئی، مجھے درد اس کا ہے کل سے میرے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، کل سے میرے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. میرے دوستوں، یہ جوانوں تھوڑا تو شرم کرو، کتنا ماں کو ستاؤ گے. ہاں ایک تو کمانے دھمانے کا ہے نہیں اپنے کو، 1 روپیہ لا کے ماں کو دینے کا نہیں، ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا لا کے باپ کو دینے کا نہیں. وہ بیچاری ماں پوچھتی ہے جب ہم گھر سے نکلتے نا، اور ماں کو معلوم ہے میرا بیٹا کماتا نہیں ہے، ماں کو معلوم ہے میرا بیٹا انگوٹھا چھاپ ہے، ماں کو معلوم ہے میرا بیٹا بالکل بیکار ہے، نکما ہے، پھر بھی بیچاری پوچھتی ہے بیٹا کہاں جاتا ہے. پوچھتی کہ نہیں پوچھتی؟ یہ پوچھے گی کھانا کھانے کب آئے گا. تو یہ یوں منہ کرتا ہے، ہاتھ میں کرکٹ کا بیٹ ہوتا ہے اور یوں منہ کر کے کہتا ہے آنے کا ہوگا تب آؤں گا. سچ بتاؤ تو کرکٹ کھیلنے جاتا ہے، ماں کے لیے کمانے تو نہیں جا رہا ہے نا، باپ کے لیے کمانے تو نہیں جا رہا ہے نا، تو اپنی زندگی برباد کرنے جا رہا ہے نا. نہ دین کا نہ دنیا کا ایسا کام کرنے جا رہا، اس میں بھی ماں کے سامنے اکڑ کے جاتا ہے. ایک بات بتا دوں میرے دوستو، اس سے آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا، سمجھو گے نہیں انشاءاللہ. ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، شاید آپ نے نام سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے. ان کا نام ہے حضرت کہمش. کیا نام ہے؟ کہمش. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ بڑے حدیث کے امام، بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے بہت بڑے. وہ اپنا کلاس پڑھا کے واپس آ رہے، بھائی جو بھی پڑھانے کا تھا پڑھا کے واپس آئے. اب ماں بیچاری بوڑھی گھر میں، جیسا انہوں نے دروازہ کھولا نا تو ماں بیچاری بوڑھی ہے نا، وہ ماں کو معلوم نہیں کچھ بیمار ہوگی تو پیٹ چالو ہو گیا تو سارا پخانا، سارا پیشاب، اور ماں نے وامٹ کی ہوگی اور ماں ایسی پڑی ہے، جاگ رہی ہے، سانسیں لے رہی. یہ جلدی جلدی آئے، دیکھا میری ماں وامٹ کی ہے، پیشاب کی ہے، پاخانہ کر دیے. وہ آئے، حدیث کی کتاب کو رکھا اور دوڑتے دوڑتے آئے اور اپنے ہاتھوں سے پاخانے کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے پاخانہ پہ. تو ماں بیچاری، ماں کہتی اے بیٹا ایسا مت کر، تو بہت بڑا عالم، تو بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھاتا ہے، میں تو جاہل عورت ہوں، میرے کو تھوڑا ہوش آئے گا نا تو میں اٹھوں گی سب صاف کر لوں گی، تو یہ صاف مت کر. وہ انہوں نے سنا نہیں، ماں کا پاخانہ کہاں سے اٹھا رہے بولو؟ ہاتھوں سے. ماں کا پیشاب اتنے میں کسی نے دیکھ لیا، کسی نے دیکھا تو اتنے بڑے مولانا ماں کا پیشاب اٹھا رہے، ماں کا پاخانہ. دوڑتے دوڑتے آیا، کہنے لگا مولانا رہنے دو، میں کوئی کام کرنے والے کو بھیجتا ہوں، کوئی نوکر کو بھیجتا ہوں، وہ آ کے صاف کرے گا. سننا کون تھے؟ حضرت کہمش. انہوں نے یوں دیکھا، کہا تو نوکر کو بلائے گا کیا؟ میں نہیں بلا سکتا. ارے تو نوکر کو بلائے گا کیا؟ میں غریب ہوں، میں نوکر کو نہیں بلا سکتا. لیکن بچپن میں جب میں نے پاخانہ پیشاب کیا، میری ماں نے کون سے نوکر کو بلایا تھا؟ بچپن میں پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، میری ماں نے کون سے نوکر کو بلایا؟ جب اس نے خوشی خوشی اتنی مرتبہ میرا پاخانہ اٹھایا. کیا زندگی میں ایک مرتبہ ماں کا پیشاب نہیں اٹھا سکتا؟ ماں کا پاخانہ نہیں اٹھا سکتا؟ انہوں نے اٹھایا. ماں نہ بولتی رہ گئی، مگر ماں کو دھلایا، صاف کیا، ماں کو آرام کروایا، چادر کو بدل دیا. جب رات ہو گئی، حضرت کہمش سو گئے. خواب میں ہمارے نبی آئے، ہمارے نبی نے فرمایا کہمش جس ہاتھ سے تو نے ماں کی گندگی کو صاف کیا، لا وہ ہاتھ دے دے، آج تیرے ہاتھ کو میں چومنے کے واسطے تیار ہوں. میرے دوستو، جن ہاتھوں سے ماں کی خدمت ہوتی ہے نا، وہ ہاتھ تو نبی بھی چومنے کو تیار ہوتے ہیں، اور ہم یہ ہاتھ سے ماں کو مارتے. یہ باقاعدہ انگلی اٹھا اٹھا کے ماں کو دھمکی دیتا ہے. اللہ کی قسم، ایک عورت کیا گھر میں آتی ہے، شادی ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا شادی کرتے ہیں، اور ایک عورت گھر میں آتی ہے، ہم کو اپنی ماں سے دور کر دیتی ہے، ہم کو اپنے بھائی بہنوں سے دور کر دیتی ہے، گھر کے در و دیوار سب بدل جاتے ہیں. اس لیے میں ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کہوں گا،
ہم بھی اپنے ماں کی قدر کریں. اور میں تو آپ سے زیادہ نہیں کہوں گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 کام کرو گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے. میرے دوستو ایک بات سنو، ماں ہے نا، ماں اگر چلتی ہو گھر میں، ارے بھائی ماں چلتی نا گھر میں، ہم بھی گھر میں بولو چلتے. بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہے تو ہماری ماں بھی چل رہی، ہم بھی. اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا دیکھ تو گھر میں چلے، تیری ماں بھی چلے، خیال کرنا تیرا پاؤں آگے نہ نکلے ورنہ خدا کا عذاب اتر جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور قرآن اٹھاؤ، قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ ماں کو ڈانٹنا بھی نہیں. کہا کہ نہیں کہا؟ قرآن نے کہا ماں کو اف بھی مت کہنا. کیا مت کہنا؟ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کبھی کبھی میری ماں غلطی پہ ہوتی ہے، میرا باپ بھی غلطی پہ ہوتا ہے، اور پورا گاؤں میرے کو بولتا ہے کہ تیرا باپ غلطی پر ہے، پورا گاؤں بولتا ہے تیری ماں غلطی پر ہے، پھر کیا کرو؟ ہمارے نبی نے فرمایا بھلے وہ غلطی پر ہو پھر بھی تو ان کو معاف کر دینا، مگر ان کے سامنے آواز مت اٹھانا، اس لیے کہ بچپن میں تیری بہت ساری غلطیوں کو تیرے ماں اور تیرے باپ نے معاف کر دیا ہے. تو نے بہت ساری غلطیاں کیا، تیرے ماں اور تیرے باپ نے معاف کر دیا. آج اگر ماں باپ غلطی پر ہو معاف کر دینا، مگر اپنی آواز ان پر مت اٹھانا. اور ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں نے آواز اٹھا دی، ماں کو ڈانٹا تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کسی نے ماں کے سامنے آواز اٹھائی، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اس لیے میرے پیارو، میرے کو معلوم ہے سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور میری ماں بھی اس وقت بہت بیمار ہے. آپ دعا کرو اللہ میری ماں کو بھی شفا دے دے. آپ کی بھی مائیں ہوگی، آمین بولو. اللہ سب ماؤں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. لیکن آج سے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ ماں کے سامنے آواز تو نہیں اٹھاؤ گے نا؟ میرے دوستو کوئی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی ماں کی دعا قبول ہو جاتی. آج ہم لوگ پاگل کے جیسا تعویذ کے پیچھے بھاگتے ہیں، بھائی میرا یہ کام ہو جائے تعویذ لینا، میرا یہ ہو جائے تعویذ. ارے میں کہتا اللہ کا بندہ تعویذ تو بہت بعد میں ہے. ماں کو بول دے اللہ کی قسم ایک بار ہاتھ اٹھائے گی اللہ اس کی دعا کو جتنا جلدی قبول کرے گا کسی اور کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے میرے پیارو یہ 3 کام کرو گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.